يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. محرمات کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. سات محرمات بن نسب، نسب سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں وہ سات. ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھانجی ہے وغیرہ. تو 7 محرمات بالنسب اور 7 محرمات بالرضاع ہیں. یعنی ما یحرم بالنسب یحرم بالرضاع. جتنی عورتیں نسب سے حرام ہوتی ہیں اتنی ہی رضاعت سے یعنی دودھ پینے کی وجہ سے. اور 4 رشتے سسرالی ہیں، اس کو کہتے ہیں محرمات بالسجر. صاد ہے رے، محرمات بالسجر. تو 7 ہیں محرمات بالنسب اور 7 ہیں محرمات بالرضاع اور 4 ہیں محرمات بالسحر. کتنے ہو گئے؟ 7 7 14 اور 4 18. اور حدیث میں 2 اور ہے. جورو کے ساتھ اس کی پھوپھی کو جمع نہیں کر سکتا، یعنی بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اور جورو کے ساتھ اس کی خالہ کو جمع نہیں کر سکتا. کتنے ہوئے؟ 18 تو 20. اور جس عورت کی شادی ہو گئی ہو اس سے شادی نہیں کر سکتی. والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو محصنہ ہیں یعنی جن کی شادی ہو گئی ہے. پتہ یہ چلا کہ ایک مرد کے لیے تو 4 عورتیں جائز ہیں، مگر یہ والمحصنات من النساء سے معلوم ہوا کہ جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ ایک ہی مرد کے حبال عقد میں رہے گی، اس سے کوئی دوسرا آدمی شادی نہیں کر سکتا تا کہ وہ اسے طلاق دے دے. اس کے بعد نکاح کے شرائط بیان کیے جا رہے ہیں. نکاح کی شرطیں کیا ہیں؟ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ حبال عقد میں کس طرح بندھتی ہے اور اس کی زوجیت میں کس طرح آتی ہے، اس کے 5 شرائط بیان کیے گئے. پہلی شرط مہر، دوسری شرط ایجاب و قبول، دونوں راضی ہوں، لڑکی بھی راضی ہو اور لڑکا بھی راضی ہو. اگر لڑکی راضی نہیں ہے، زبردستی ولی نے اس کی شادی کر دی تو لڑکی کو فسخ کا اختیار ہے. لڑکی اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، اسے اختیار ہے. قاضی کے ذریعے اس نکاح کو فسخ کر دے، پنچوں کے ذریعے اس نکاح کو فسخ کر دے. تو ایک شرط ہے مہر، دوسری شرط ہے ایجاب و قبول، دونوں راضی ہوں، اور تیسری شرط ہے
دائمی قبضہ، ابھی بتا رہا ہوں نا، دائمی قبضہ. اور چوتھی شرط ہے گواہ، اور پانچویں شرط ہے ولایت. یہ پانچوں چیزیں قرآن حکیم سے ثابت ہیں. اور یہاں اس سیاق میں 4 شرطوں کا بیان ہے، اور قرآن حکیم میں ایک جگہ ایک شرط کا بیان ہے. کتنی عجیب بات ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. تو یہاں تنکحو کہا گیا، اس سے پتہ یہ چلا کہ لڑکے کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جگہ فرمایا گیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، ایسا کہتے ہیں. اور نہ نکاح کرو کسی لڑکی کا کسی مشرک کے ساتھ. دیکھو پتہ یہ چلا کہ لڑکے کے لیے ولایت ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لڑکی کے لیے ولی ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر اپنی ولی کی اجازت کے نکاح کر لے فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. تو کتنی شرطیں ہوئی؟ مہر، ایجاب و قبول، دائمی قبضہ، گواہ اور ولایت. 5 شرط. یہ دائمی قبضہ کیا ہے؟ عربوں کے ہاں ایک نکاح چلتا ہے، نکاح مسیار. نکاح مسیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں شادی کر لیتے ہیں، شوہر کے اوپر بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں، بیوی کے اوپر شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں. جب بھی انہیں جنسی خواہش کی تسکین چاہیے دونوں مل لیتے ہیں، کام ختم. اس کو کہتے ہیں نکاح مسیار. جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے، دائمی قبضہ نہیں ہے. اسی طرح نکاح متع وہ حرام ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ کچھ دنوں کے لیے کسی عورت سے شادی کر لیتے ہیں کچھ مہر کے عوض، اور اس کے بعد شرط یہ ہوتی ہے کہ تم اپنے راستے لگ جاؤ، ہم اپنے راستے لگ جاتے ہیں. چونکہ اس میں بھی دائمی قبضہ نہیں ہے، لہذا یہ نکاح بھی حرام ہے، یہ نکاح بھی جائز نہیں. ایک ہے حلال مروجہ، شوہر نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، طلاق واقع نہیں ہوئی. اگر ایک وقت میں شوہر میں 1000 طلاق بھی دے دیتا ہے تو طلاق ایک ہی واقع ہوگی. اب کیا کرتے ہیں؟ زبان سے طلاق 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 بول دیا، اب کہتے ہیں یہ عورت حرام ہو گئی. اب اس عورت کی شادی کسی دوسرے سے کراتے ہیں، اور پھر وہ رات گزارنے کے بعد شرط یہ ہوتی ہے کہ رات گزارنے کے بعد اسے طلاق دے دے، پھر یہ شوہر اول کے لیے حلال ہوتی ہے. یہاں دیکھیے عورت پہلے شوہر کے لیے حلال تھی، اس کے لیے حرام کر دی گئی، اور دوسرے کے لیے حرام تھی، اسے حلال کر دی گئی. اب یہ دیکھیے سماجی کتنی بڑی برائی ہے یہ، جس میں مسلمان مبتلا ہے. اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے. تو متع، نکاح مسیار، حلال مروجہ، یہ ساری کی ساری نکاح کی صورتیں ناجائز ہیں. نکاح میں 5 شرطیں ہیں، یہ 5 شرطیں پائی جانی چاہیے تو نکاح ہوگا. یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا گیا ان تبتغوا باموالکم، تم لوگ چاہو اپنے مالوں کے ذریعے. یہاں اموال کی اضافت کم کی طرف کی گئی ہے جو ضمیر مذکر ہے. پتہ یہ چلا کہ پیسہ لڑکا خرچ کرے گا، لڑکی کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی جوڑے گھوڑے کی رقم لیتا ہے، انتہائی بہت بڑے درجے کا چور ہے وہ، تو جوڑے گھوڑے کی جو رقم ہے لی جاتی ہے، ایسے لینے والے لوگ بدترین قسم کے ڈاکو ہیں. اچھا ڈاکو بھی تو ایک ڈاکو ہوتا ہے کہ کسی بس کو کسی قافلے کو لوٹتا ہے تو قافلے والوں کو رونے کی اجازت ہوتی ہے، رو رہے مال لوٹ رہا ہے، رو رہے. ڈاکو نہیں بولتا مت رو. اور یہاں ٹرک کے اوپر مال لگتا رہتا ہے، یہ اے سی لگ رہی ہے، یہ جو اس طریقے سے سامان لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے، وہ لگ رہا ہے، اور بیچارہ اندر اندر رو رہا ہے، اوپر سے رونے کی اجازت نہیں. کیا حال ہے بھائی؟ سب ٹھیک ہے.
تو یہ ایسے ڈاکو ہیں جو لوٹتے ہیں مگر رونے نہیں دیتے، تو ان ڈاکوں سے بدتر ہے، ان ڈاکوں سے یہ بدتر ہے۔ تو ان تبتغوا باموالکم، تم لوگ چاہو اپنے مالوں کے ذریعے، تم ضمیر مذکر ہے جس سے جوڑے گھوڑے اور جہیز کی ہر قسم کا رد ہوا، جہیز نہیں لے سکتے آپ۔ اور اس کے بعد ولا متخذات اخدان، ایک جملہ کہا گیا کہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہو، یعنی یہاں گرل فرینڈ بنانا اور بوائے فرینڈ بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام کی روشنی میں۔ وہ میری گرل فرینڈ ہے، وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ سب نہیں چلتا اسلام میں۔ ولا متخذات اخدان، چوری چھپے آشنائیاں کرنے والیاں نہ ہوں، یہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تقتلوا انفسکم۔ کیا سیاق ہے، کیا گفتگو کا انداز اللہ تعالیٰ اسی بات کرتا ہے۔ دیکھو کہا گیا کہ تم اپنے درمیان اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ارے بھائی گفتگو ہو رہی ہے نکاح کی، گفتگو ہو رہی ہے کہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں، یہ بیچ میں یہ بات کیوں لے آئے گی کہ تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ کیوں لائے گئے؟ سیاق دوسرا ہے، اور یہ دوسری بات یہاں داخل کر دی گئی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے، بدزنی کی وجہ سے، بدمزگی کی وجہ سے، آپسی ناچاقی کی وجہ سے، طمع فاسد کی وجہ سے۔ طمع فاسد کا مطلب بیجا لالچ۔ کبھی شوہر اپنی بیوی کو جلا دیتا ہے، مار دیتا ہے، مغرب میں بہت ہے، مغرب ممالک بیوی کا انشورنس سے بیوی کو مار دیا جاتا ہے، شوہر کا انشورنس ہے ذرا موٹے ٹائپ کا تو اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو نکاح کے سیاق میں اس کو اس وجہ سے لایا گیا تاکہ خبردار کر دیا جائے کہ کوئی بیجا لالچ کی وجہ سے اپنے شوہر کو قتل نہ کرے، اور کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدمزگی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے قتل نہ کرے۔ اس وجہ سے لایا گیا بیچ۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہے کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پہلے جب شوہر مر جاتا تھا تو مرے ہوئے آدمی کو جلا تو دیا جاتا تھا، ساتھ میں اس عورت کو بھی جینے کا حق نہیں ہوتا تھا، اور یہ بھی راضی ہو جاتی تھی کہ میں جل جاؤں گی، اس کے ساتھ مر جاؤں گی، جس کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو مر گیا، اس کو جانے دو، یہ عورت بھی اس کے ساتھ جل کر کے مر جاتی۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی مت کرو۔ اس سے پہلے ایک بڑی پیاری آیت فرمائی گئی، قرآن حکیم کا انداز اتنا لطیف ہے کہ میں تو عربی کا اسٹوڈنٹ ہوں، عربی کے طالب علم ہوں، جانتا ہوں۔ کہا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ میں حیران تھا کہ یہاں کون کون سی عورتیں حرام ہیں ان کا بیان ہے، پھر نکاح کے شرائط بیان کیے جا رہے ہیں، پھر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا مسئلہ آیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بیچ میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے؟ تمام معاملوں میں اپنے آپ کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، عورت کے معاملے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے قرآن حکیم نے کہا خلق الانسان ضعیفا۔ اس سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دور سے بات کرتا ہے، کیا اعلیٰ انداز سے بات کرنے کا، کیا ٹاپ لیول سے بات کرتا ہے۔ ایسی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے، یاد رکھو جی۔ اسی وجہ سے مجھے اس کتاب سے بےحد محبت ہے، بےحد محبت ہے اس کتاب سے جی۔ خلق الانسان ضعیفا بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی آدمی کے پاس مال ہے، ایک آدمی کے پاس نہیں ہے،
تو اس کے دل میں دو باتیں آتی ہیں. کیا؟ وہ مال مجھے مل جائے. جائز نہیں. وہ سارا مال مجھے مل جائے، یہ تمنا ہی جائز نہیں. اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے، بیوی اس کی نکاح میں ہے، اس کی عورت مجھے مل جائے، تمنا جائز ہے؟ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. والا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا تھا، اس کو دولت ملی، اس کو عورت ملی. اگر تم ایسی تمنا کرتے کوئی چیز مجھے مل جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر مطمئن نہ ہونے کی دلیل ہے. اللہ کی تقدیر پر مطمئن اور راضی نہ ہونے کی دلیل ہے. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرتا اگر اس طریقے کی حرکت کرتا ہے. اور دوسری خواہش کیا پیدا ہوتی ہے؟ ارے اس کے پاس جو مال ہے، اس کے پاس جو یہ نعمت ہے وہ زائل ہو جائے. یہ حسد ہے، حسد بھی جائز نہیں. تو زوال نعمت کی تمنا، کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہے، اگر زوال کی تمنا کرتا ہے تو یہ حسد ہے، یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے. حرام ہے یہ. اور اللہ نے اس کو جو نعمت دے رکھی ہے تمنا یہ کرے کہ وہ ساری میری ہو جائے، یہ تمنا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ خواہش اور اس طریقے کی سوچ اور اس طریقے کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر عدم رضا کی دلیل ہے. راضی نہیں ہوئے گی. اب کہا جا رہا ہے اس صورت ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم چاہو. تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. فرمایا گیا کہ گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ، ایک گناہ صغیرہ. اب گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا گناہ کیا، چھوٹا گناہ کیا؟ اگر بڑا گناہ سمجھ دو تو چھوٹا گناہ اس کے علاوہ ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گا. کوئی ایسا گناہ جس پر کوئی حد ہو شریعت میں، جیسے چور اگر چوری کرے تو حد مقرر ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو شریعت کی طرف سے حد اگر مقرر ہے تو وہ گناہ کبیرہ. شرابی ہے، کوڑے لگائے جائیں. اگر کسی کو اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں. زنا کرتا ہے تو رجم کر دیا جائے، اور غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائے جائیں. تو جن گناہوں کے اوپر حد مقرر ہے گناہ کبیرہ. دوسرے جس گناہ کے اوپر جہنم کی وعید ہے، کرے گا تو جہنم میں جائے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور جس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، یا کس کی لعنت ہے؟ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو جس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب گناہ صغیرہ. جس گناہ کے اوپر جہنم کی وعید ہو گناہ کبیرہ ہے. جس گناہ کے اوپر کوئی حد شرعی مقرر ہو گناہ کبیرہ ہے. جس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو گناہ کبیرہ ہے. ان تینوں کے علاوہ جو گناہ ہے گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ ہے. لیکن یاد رکھو کہ بڑا گناہ انگارہ ہے آگ کا، اور چھوٹا گناہ چنگاری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری چنگاریاں مل جائیں تو انگارہ بن جاتی. لہذا آدمی جہاں بڑے بڑے گناہوں سے بچے وہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اسے. اور یہاں فرمایا گیا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کرتے رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹے چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے پرووائڈر ہیں، سسٹینر. حاکم نہیں، حاکم نہیں. حاکم اس کا ترجمہ ہوتا ہی نہیں. قوام کا مطلب ہوتا بہت زیادہ نگرانی کرنے والا. شوہر اپنی بیوی کی نگرانی کرے، اسی طریقے سے نان نفقہ سکنا اس کے لیے مہیا کرے، اس کو سسٹین کرے، ہر چیز پرووائڈ کرے اس کے لیے. اس کو کہتے قوام، اس کے انڈر میں رہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عورت کو
کسی مرد کے انڈر میں دے دیا گیا تو یہ اس کی توہین نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے کہا کہ بعضهم من بعض، یہ عورت مرد کا حصہ ہے، یہ کہہ دیا گیا وہاں مرد کا حصہ۔ اب بتائیے کوئی یہ کہے کہ سر بالمقابل ہاتھ کے زیادہ اہم ہے، تو کیا ہاتھ کی قدر و قیمت گھٹ گئی؟ بالکل نہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ایک فوجی نظام کو چلانے کے لیے کسی کمانڈر ان چیف کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے تحت میں رہ کر کے سارے سپاہی لڑیں، ایسے ہی آئلی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی ایک سسٹینر، اس کا کوئی قوام ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی فطرتوں کو دیکھتے ہوئے جس کو طاقتور پایا، عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ طاقتور ہے، دماغی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے، میڈیکل سائنس نے یہ طے کیا ہے کہ مرد کے دماغ کی رفتار عورتوں کے دماغ کی رفتار کے مقابلے میں 4 گنا بڑھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے شاید ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ 4 گنا اس کے دماغ کی رفتار تیز ہے۔ تو جو دماغ میں تیز تھا، بدنی اعتبار سے، فطری اعتبار سے طاقتور تھا، انتظام اسی کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اس لیے کہ وہ حسن و خوبی اپنے عقل سے اور اپنی جسمانی طاقت سے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، عورت کنٹرول نہیں کر سکتی۔ لہذا جو جس لائق تھا فطری اعتبار سے اسی کو وہ عہدہ دے دیا گیا، اسی وجہ سے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا۔ اب ایک بڑی پیاری بات بتائی جا رہی، بہت غور سے سنیے۔ شوہر اور بیوی میں ناچاقی ہو گئی، بدمزگی پیدا ہو گئی، تو اب وہ بار بار اپنی گردن ٹیڑھی کر رہی ہو، ٹیڑھی کر رہی ہے۔ اب اگر نشوز کا خوف ہو گیا، نشوز مانے گردن ٹیڑھی کرنا، گردن اوپر سرکشی کرنا، تو فوراً طلاق مت دو۔ اس کے اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ ہے فعیزوہن، سمجھانا بجھانا۔ دیکھیے نفسیات کی ساری کتابیں قربان کی جا سکتی ہیں آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اوپر۔ اگر مرد اور عورت میں، شوہر اور بیوی میں ناچاقی ہو جائے تو اب پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سمجھاؤ، سمجھانا بجھانا، فعیزوہن، یہ ایک پہلا اسٹیپ۔ اب دوسرا فطری ہے، تھوڑا دباؤ ڈالو۔ سمجھانے سے نہیں مانی نا، کیا نفسیات کی بات کہی گئی۔ پہلے سمجھاؤ، سمجھانے سے نہیں مانتی ہے تو دباؤ ڈالو۔ دباؤ کیسے؟ ترک تعلق، ترک کلام، بات مت کرو۔ وہجرہن فی المضاجع، جیسے اس کو بتایا گیا، تعلق ہی ترک کرو، بات نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ دباؤ ڈالنا ہوا ہے، تھوڑا دباؤ ہوا۔ اب دباؤ سے بھی نہیں مانتی ہے تو ہلکی سزا، جس طرح استاد اپنے شاگرد کو کسی غلطی کے اوپر سزا دیتا، اس کی ہڈی پسلی نہیں توڑ دیتا، تو ہلکی سزا۔ 3، اور اس کے بعد بھی نہ مانے تو کچھ لوگ لڑکے کی طرف سے، کچھ لوگ لڑکی کی طرف سے بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور وجہ نزاع کو تلاش کریں کہ آخر اس ناچاقی کا سبب کیا ہے، اور وجہ نزاع تک پہنچ کر کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر معاملہ سلجھ جاتا ہے تو فبیہا، اور اگر معاملہ نہیں سلجھتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں وہیں پر نکاح کو فسخ کر دیا جائے، خلاص پنچ نکاح فسخ کر دیں گے، نکاح فسخ ہو جائے۔ ایک نکتہ بتاؤں، بہت پیارا نکتہ ہے، لے کر جاؤ۔ 3 اسٹیپس جو ہیں ایک آیت میں بیان کیے گئے، اور چوتھا اسٹیپ جو بیان کیا گیا اس کے لیے الگ آیت منتخب کی گئی۔ ایسا کیوں؟ چاروں ایک ہی آیت میں بیان کیا جا سکتا تھا، چاروں اسٹیپس، ایسا کیوں؟ قرآن کا مزاج سمجھتے ہیں ہم لوگ، تو اتنا پڑھتے ہیں اس کے بعد قرآن حکیم اپنا تھوڑا سا سر واضح کرتا ہے۔ اتنی عجیب و غریب کتاب ہے، اتنی عجیب و غریب کتاب۔ 3 اسٹیپس ایک آیت میں، اور ایک اسٹیپ کو الگ کر دیا گیا۔ کیوں؟ ایک اسٹیپ بتانے کے لیے الگ سے آیت لائی گئی۔ تینوں اسٹیپ کون سے؟ ایک آیت میں سمجھاؤ، سمجھانے پر نہ مانے تو دباؤ ڈالو، دباؤ ڈالنے پر نہ مانے تو ہلکی سزا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہا جاتا کہ بھئی پنچ بلاؤ اور فیصلہ کر لو، ایسا نہیں، اس کے لیے الگ آیت لائی گئی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایک تو یہ کہ جو پنچ بیٹھے ہیں وہ لڑکے والے ہوں لڑکی والے ہوں،
کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے والے لوگ لڑکے کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور لڑکی والے لوگ لڑکی کے مزاج کو سمجھتے ہیں. اب دونوں بیٹھے. اس آیت کریمہ کو الگ یوں بیان کیا گیا اس وجہ سے بتانے کے لیے کہ بیڈ روم کا معاملہ بیڈ روم میں رکھو، گھر کا معاملہ گھر میں رکھو، سڑک پر مت آنے دو. جی یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. کتنی مختصر کتنی شارٹ ہے لیکن بات کیسی کرتے. کبھی پڑھا ہے قرآن آپ لوگوں نے؟ زندگی بیت گئی کبھی قرآن پڑھے اس طریقے سے؟ گھوم رہے لے کر کے یہ ملی یہ ملا گھوم رہے سب. کبھی قرآن بولو سمجھاؤ قرآن کیا بولتا ہے. 10-5 تقریریں تو ہر ایک آدمی رٹے رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، کودتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. جی تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. کیا بات. اور یہ کہا گیا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں. اصلاح کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے حجام. کیا کرنے کے لیے؟ بال کی اصلاح کرنے. اصلاح اس وقت جب آپ کو ٹکلا نہ کرنا ہو. ٹکلا جب کریں گے تو اس کو اصلاح نہیں بولتے. بال جو بڑھ گئے ہیں اس کی صحیح طریقے سے کٹنگ کر دی جائے. کپڑا اگر ٹائٹ ہو جائے تو اس کو پھاڑ نہیں دیا جاتا، تھوڑا آلٹر کر لیا جاتا ہے. تو یہاں کہا گیا اگر بدمزگی ہو گئی ہے تو بھائی کپڑا مت پھاڑو، اصلاح کر لو، آلٹر کر لو. کیا بات ہے. ایسے الفاظ استعمال کیے گئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی کتاب کیسی عظیم کتاب ہے. اس کے بعد فرمایا گیا 10 حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. 10 حقوق بیان کر دو. پہلے بتایا گیا کہ سب سے پہلے میرا حق پورا کرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے سب سے زیادہ مستحق میں ہوں کہ میرا حق پورا کیا جائے، اور میرا حق یہ ہے کہ میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کچھ بھی شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بولے پیدا کیسے ہوئے؟ اللہ نے آپ کو آسمان سے اتار دیا؟ نہیں. خلق کیا ہے. ذریعہ کس کو بنایا؟ ماں باپ کو. تو خلق کا سبب ہے تو خالق حقیقی خالق مجازی ہیں. لہذا فطری انداز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا جاتا. لہذا یہاں پہ نہیں وہی ترتیب ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جو آپ کے رشتے دار ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، دادا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ حسن سلوک. والیتاما، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. اس کے بعد ایک آ جائے والجار ذی القربى والجار الجنب. جار ذی القربى سے مراد ہے جو پڑوسی مسلمان ہو، اور جار الجنب سے مراد جو پڑوسی غیر مسلم ہو. اس کا مطلب ہے پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں پڑوسی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں. کوئی ہندو آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اسلام کا سینہ اس قدر فراخ ہے. وہ کیا جانے ٹیرر کس کو بولتے ہیں؟ ٹیررسٹ. وہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ جانے وہ کون سا اسلام مانتے ہیں، مجھے معلوم ہے. جی تو اگر پڑوسی غیر مسلم ہو وہ بھی آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے. اور ایک بات ہے، پڑوسیوں کی 3 قسم ہیں. پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو 1 حق، حق جوار. پڑوسی اگر مسلمان ہے تو 2 حق، حق جوار، حق اسلام. اور اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو 3 حق، حق اسلام، حق قرابت، حق جوار. رشتہ داری کا بھی حق آ گیا. اب اس کے بعد ایک نقطہ، اور اس نقطے پر ایک نقطہ کہا جا رہا ہے وہ صاحب بالجنب، تمہارے پہلو کا ساتھی. تو تمہارے پہلو کے ساتھی میں 2 مطالب بیان کیے مفسرین نے. ایک تو یہ آپ کی بیوی، آپ کے پہلو میں سب سے زیادہ کون رہتی ہے؟ آپ کی بیوی. تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور الصاحب بالجنب سے ایک مطلب یہ ہے کہ سفر میں آپ جا رہے ہیں، کوئی آپ کے سیٹ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ آپ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے. اب پہلی جو آیت ہے اس آیت کریمہ سے اس کا ربط دیکھیے کہ اگر عورت نافرمانی کرے، یہ پہلی آیت میں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم کہیں سفر میں جا رہے ہو تو آپ کے پہلو میں جو آدمی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ جو پہلو میں آپ کے ہے، کہاں؟ سفر میں. جب اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو بیوی
تو آپ کے عقد میں ہے وہ کتنی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہے. اللہ اکبر. غیر ہے وہ تو غیر آدمی ہے نا, وہ آدمی غیر ہے جو آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے. اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے تو بیوی تو آپ کے حبال عقد میں آپ کے ساتھ رہتی ہے, اس کے ساتھ اگر بدسلوکی نہیں کر سکتے تو عورت کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کر سکتے. یہ پہلی آیت سے دوسری آیت کا ربط بتلایا گیا. اور وہ اپنی سبیل, کوئی مسافر آ جائے تو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیے. مسجد میں کوئی آ جائے تو مسجد کے متولیوں کو, وہاں کے منتظمہ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی مسافر آیا, کھانا پہنچا دیا, کھانا کھلا دیا جائے. وہ اپنی سبیل. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے ماتحت آپ کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجئے. ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو آپ کا کاروبار چلے گا, ان کے ساتھ آپ بدسلوکی کریں گے کاروبار کافی متاثر ہو سکتا ہے. کیا بات کہی گئی, اللہ اکبر. تو یہ 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں, اور ان 10 حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد نوجوانوں کے لیے, اب بڈھوں کے لیے بھی ہے. تو پہلے ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کفر کیا, جب وہ مریں گے تو ہم جہنم میں اس طرح ڈالیں گے کہ ان کی کھال اتار دے گی آگ, اور جیسے کھال اترے گی جل کر کے ہم دوسری کھال پہنا دیں گے. یہ جہنمیوں کا عذاب بتائے گا. اس کے بعد جنتی, والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. فرمایا گیا جو لوگ ہماری جنت میں آ گئے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے, تو ہم ان کو 2 چیزیں دیں گے خاص طور پر. ایک تو لاجواب اور پاکیزہ عورت ہے. آج تو عورت اگر برش نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے, یہی حال مردوں کا بھی ہے. اور اگر وہ نہائے نہ تو بالوں میں جوئیں پڑ جائیں. کپڑے چینج نہ کریں 2-4 دن تک تو باس آنے لگتی ہے, بدبو آنے لگتی ہے. چل ہٹ, ذرا نہا کر گیا. تو طہارت حقیقیہ صرف اور صرف جنت میں. لہم فیہا ازواج مطہرہ, یہاں جتنی بیویاں ملنے والی ہیں سب کی سب مطہرہ, یہاں کوئی گندگی نہیں. یہاں نہ برش کی ضرورت ہے اور نہ یہاں کپڑوں کی گندگی کی ضرورت ہے. اچھا آئیے اس آیت کریمہ کو, اس ٹکڑے کو ایک حدیث سے مدلل کرتے ہیں. حدیث بخاری کی ہے بروایت انس کہ لو ان امرأة من نساء اہل الجنت من نساء الجنت لبت اطلعت الى الارض لأضاءت ما بینهما ولملأت ما بینهما ریحا. اللہ, اگر جنت کی کوئی لڑکی دنیا میں جھانک دے تو پوری دنیا روشن ہو جائے. خوبصورت ہوتی اور مہک اتنی والا ملائک ما بینہما ریحا, زمین اور آسمان کے درمیان خوشبو بھر جائے. یہ پاکی کی حالت ہے اور خوبصورتی کی حالت ہے. تمہاری گرل فرینڈ, کیا وقت ہے اس کی, تمہاری گرل فرینڈ کیا وقت ہے اس کی, کیا ویلیو. گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ بھی ویسا ہی بھامٹے ٹائپ. جی تو یہ ہے جنت کی عورتیں. بخاری شریف میں اس کی روایت آئی ہے کہ اگر جھانک دے زمین کی طرف, اطلعت الی الارض لأضاءت ما بینہما, تو پوری زمین روشن ہو جائے اور زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے وہ خوشبوؤں سے بھر جائے. پاکیزہ. تو مہر تیار کر لو, شادی ہونے والی ہے. مہر تیار ہے نا؟ ہاں, مہر کیا ہے؟ پیسہ نہیں, اعمال صالح, ایمان اور اعمال صالح. مہر تیار کر لو. اور عجیب بات ہے کہ شادی کرنے کا خواب تو دیکھ رہے ہیں حوروں سے, اور مہر تیار نہیں. ایسے بے وقوف لوگ بھی موجود ہیں. جی اس کے بعد فرمایا گیا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, ہم ان کو بہترین سائے میں داخل کرنے والے ہیں. بخاری شریف کی روایت روایت ابو ہریرہ کیا کہ ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها. ایک درخت کی بات کہی گئی ہے کہ ایک درخت ایسا ہے, پتہ نہیں کتنے درخت, ایک درخت ایسا ہے جس کی چھاؤں میں اگر ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا ہے تو چھاؤں ختم نہیں. قرآن حکیم میں بار بار چھاؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. سایہ سایہ سایہ, ایک جگہ کا ظل ممدود,
پھیلا ہوا سایہ. یہاں کہا گیا ہم سائے میں اس کو داخل کریں گے. اور بار بار سایوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بنی اسرائیل کو بھی یہ نعمت دی گئی تھی. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے بدریوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا تھا. تو سایہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. عجیب بات ہے کہ نبی کا سایہ نہیں مانتے لوگ کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں سایہ نہیں مانتے؟ سایہ تو بہت بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں نبی کے سایہ ہی نہیں, تو سایہ کوئی بری چیز ہے؟ سایہ تو نعمت ہے, تو سایہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ ایک استدلال ہے. اس کے بعد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, اے ایمان والو اگر حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی آدمی نے اگر نشہ کیا ہوا ہو تو نماز پڑھنا تو درکنار, مسجد میں آنے کی اجازت نہیں, مسجد میں مت آئے. اور کہا گیا کہ نماز پڑھنے کی جہاں تک بات ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. نکتہ یہ ملا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پورے ہوش و حواس اور پورے شعور کے ساتھ ادا کی جائے. ایک نکتہ اس میں ایک پیغام یہ ملا کہ کوئی آدمی اگر نماز میں کھڑے ہو کر کے اپنی پوری دکان کا حساب کر لے تو جیسا بدبخت کوئی نہیں ہے. دکان کا حساب, ارے بھائی چلو شریعت کا کوئی مسئلہ ہے آپ حل کر رہے ہیں, نماز میں اگر آ گیا اس کی بات الگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے حساب کر لیا کرتے تھے. تو دکان کا حساب کرتے مت بیٹھو, اس لیے کہ شعور نہیں رہا نا نماز کے اندر, احساس نہیں رہا. جب شرابی جس کا ہوش و حواس برقرار نہیں رہتا, حالت نشہ میں نماز درست نہیں اس لیے کہ اس کا شعور سو گیا ہے, تو نماز ایک ایسی عبادت جو پورے حساسیت اور پورے شعور کے ساتھ ادا کی جائے, تو آدمی کو نماز کے اندر مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. دماغ کے اندر خواہ کے وسوسے نہیں لانے چاہیے. ایک ہے وسوسہ آنا اور ایک ہے وسوسہ لانا. وسوسہ لانے میں اور وسوسہ آنے میں دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وسوسہ آ جاتا ہے معفو نہ ہے, اب کھینچ کر کے وسوسہ لا رہا ہے یہ جائز نہیں, نماز خراب ہو جاتی ہے. اور کبھی وسوسہ آ جائے تو ایمان کی علامت ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. یہودی لوگ کہنے لگے ایک دفعہ کچھ مسلمانوں سے, تم لوگوں کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں جب تم عبادت کرتے ہو, ہمارے دلوں میں وسوسہ نہیں آتا. ہم اتنے بڑے متقی, اتنے بڑے پرہیزگار کہ ہمارے دلوں میں وسوسہ نہیں آتا, تمہارے دلوں میں وسوسہ آتا ہے. تو ان مسلمانوں نے آ کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, کہا کہ حضرت یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں وسوسہ نہیں آتا اور ہمارے دلوں میں وسوسہ آتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ مما یصنع الشیطان بالقلب الخراب, ویران گھر میں شیطان جا کر کیا کرے گا؟ مال جہاں ہوتا ہے چور وہیں جاتا ہے. ایک چور جو ہے یہ گھر میں داخل ہوا, اب یہاں جس گھر میں کچھ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. گیا تھا کچھ لینے کے لیے دینا پڑ گیا. ایک چور جو ہے گھر میں داخل ہوا, اب دیکھا ایک طرف ایک بڈھا ہے, بڈھی ہے, سو رہے, اور کوئی گھر میں نہیں. گھر میں پھرا, کچھ بھی نہیں ملا. اس نے چادر, بڑھیا کو دیکھا سو رہی ہے, کھٹیا کے پاس, اس نے کھاٹ کے پاس وہ چادر رکھی, اور گھر میں گھومتا رہا کہ سامان مل جائے تو اسی چادر میں باندھوں گا اور اس کے بعد نکل جاؤں گا. اب جب گھر میں کچھ نہیں ملا, آیا تو دیکھا وہ چادر اپنی جگہ پر نہیں ہے. حیران ہوا کہ گھر والے جاگ تو نہیں گئے, دیکھا کہ وہ بڑھیا وہ چادر اوڑھ کر سو رہی ہے. اب یہ سمجھ گیا کہ گھر والے جاگ گئے. یہ جب دروازے کی طرف بھاگا, نکل بھاگوں, پیچھے سے آواز آ رہی, بیٹا آپ کے آنا تو بڑھوا کے لیے بھی لیتے آنا. یہ جس گھر میں کچھ نہ ہو وہاں لینے کے دینے پڑ جاتے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وما يصنع الشیطان بالقلب الخراب, شیطان ویران گھر میں جا کر کیا کرے گا؟ ارے جہاں مال رہتا ہے شیطان وہیں آتا ہے. ہمیں جو وسوسے آتے ہیں ہمارے دلوں میں ایمان ہے, اس وجہ سے شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے. تو ایک ہے وسوسہ آنا, ایک ہے وسوسہ لانا. وسوسہ آ جائے تو ایمان کی علامت ہے, کھینچ کھانچ کر وسوسے مت لے آؤ, یہ جائز نہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو.
جیسے آدمی جنوبی ہے، جیسے حدث اصغر یعنی پیشاب پاخانے کے لیے گئے، اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے، جنوبی ہو گئے آپ، بیویوں کا سے مقاربت کی تو اب آپ کو نہانا ہے. تو اگر آدمی ایسا مریض ہے کہ اگر وہ پانی سے نہا لے تو پانی کے نہانے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا تو تیمم کر یہ آسانی. اچھا، اور پانی نہ ملے، سفر میں ہے تو جب بھی پانی نہ ملے آدمی تیمم کر. تیمم کا طریقہ کیا بتائے گا؟ پہلے نیت، غور سے سنیے اس کو. تیمم کیا کیسے جاتا ہے؟ پاک مٹی رکھ لی، نیت تیمم زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نیت کا محل قلب ہے، دل. زبان سے نیت کی ضرورت ہے. نیت کر لیا اس نے ایک. دوسرے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی کے اوپر مارا، دو. تیسرا پھونکنا، یہ بھی سنت ہے، مٹی کو اڑا دو پھونک کر کے. تین، اور چہرے کے اوپر پھیر لے. چار، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو دائیں ہاتھ کی پشت پر لے جائے، ایسے. دائیں ہاتھ ہو گیا، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر. یہ بس یہاں رسغ تک، یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں. آپ کا تیمم ہو گیا. پھر سے بتاتا ہوں. نیت کر لیے، سامنے پاک مٹی ہے، پاک مٹی پر ہاتھ مارے، ایک نیت، اور دوسرے ہاتھ مارنا، دو. اور اس کے بعد منہ کی طرف لا کر کے، یہ بھی سنت ہے، منہ مار دیے. اس کے بعد چہرے پر، اور اس کے بعد ایسے اور ایسے. بعض لوگ ناک میں ایسے ڈال لیتے ہیں، کیا ناک میں ڈالنا بولتے؟ ہاں، تو پانی تھوڑی ہے ناک میں ڈالنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کا تیمم ہو گیا. اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو کوئی اور ایسا کام کرنا ہے جس کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ یہودی لوگ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یہ لوگ جبت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جبت کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے الساحر سے، جسے ہم لوگ سپرسٹیشنز بولتے ہیں. سپرسٹیشنز، اوہام. جیسے بلی راستہ کاٹ گئی، ارے بعض لوگ تو ایسے ہیں کار واپس لے جاتے ہیں. بلی ارے بھائی بلی کو اس طرف سے اس طرف جانا ہے تو کدھر سے جائے گی؟ اڑ کر جائے گی تو راستہ پار کرے گی. بلی کو اس طرف سے اس طرف جانا ہے بلی کو تو کدھر جائے گی؟ اچھا، بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو کوئی انہونی ہو جانے والی ہے. کتا راستہ کاٹ جائے تو کوئی نہیں بتاتا یہ کیا ہونے والا ہے. تو اس کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ گئی، لوگ بتاتے ہیں کہ آگے چل کر کے حادثہ ہو گیا. وہ قدر میں تھا، بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ قدر تھا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائیورشن آف مائنڈ. ڈائیورشن آف مائنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں یار بلی راستہ کاٹ گئی، بلی راستہ کاٹ گئی، بلی راستہ کاٹ گئی، کچھ ہونے والا کچھ ہونے والا ہے، اسٹیئرنگ سے ہاتھ ادھر ادھر ہو گیا، حادثہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ڈائیورشن آف مائنڈ. حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ قدر میں تھا اور ڈائیورشن آف مائنڈ کی وجہ سے ایسا ہوا. بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے، کچھ مال آنے والا ہے. دیجیے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے، کچھ مال جانے والا ہے. کوے ماموں، وہ بچے ہوتے کوے مارے ماموں، یہ گندگی کھانے والا ماموں کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کوے ماموں گھر کے مڈیر کے اوپر بول رہے ہیں کچھ مہمان آنے والے ہیں. یہ سب سپرسٹیشنز ہیں، سپرسٹیشنز. ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ان اوہام سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، سب اوہام ہے. اسلام تو یقینیات کو مانتا ہے، یقین. اس کے بعد سفر کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر ہم لوگوں کو سفر کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں، تو وہ مسئلہ جان لینا ضروری. اس پہ دو رائے ہیں. کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر آدمی 9 میل کا سفر کرتا ہے، عربی 9 میل، اور 9 میل کی وضاحت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے یہ کی ہے کہ 24.5 یعنی 24.5 یعنی 24.5 کلومیٹر کا سفر اگر آپ نے کیا ہے آپ قصر کر سکتے ہیں. یہ تو فاصلہ ہوا کہ کتنے کلومیٹر پر آپ سفر کریں گے، 24.5 کلومیٹر. اچھا، کتنے دنوں تک؟ تو علماء کا خیال یہ ہے، یہ جو پہلا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 4 دن سے کم اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ قصر کیجئے.
اگر 4 دن یا 4 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. یہ 1 کروڑ کا. سمجھ میں آ گیا نا مسئلہ سمجھ میں آیا. 24.5 کلومیٹر اگر آپ نے, جو عربی 9 میل ہوتا ہے اور سلاست فراسخ ہوتا ہے, تو آپ 24.5 کلومیٹر کا اگر ارادہ کر رہے ہیں تو اتنے سفر پر آپ قصر کریں گے. اگر 4 دن سے کم ارادہ ہے تو قصر کریں گے 4 دن, اور 4 دن سے زیادہ ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. یہ ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ اور عرب کے بہت بڑے مفتی محمد صالح ابن عثیمین رحمہم اللہ, دونوں حضرات بہت بڑے عالم ہیں الحمدللہ, اور ان کے فتاوے مانے جاتے ہیں. حضرت علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور شیخ محمد صالح ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ سفر کے فاصلے کی تعین اور دنوں کی تعین یہ سب صحیح نہیں ہے, بلکہ اقامت کی 2 قسمیں ہیں, اقامت مطلقہ اور اقامت مقیدہ. اگر اقامت مطلقہ ہے تو پوری نماز پڑھے گا, اور اگر اقامت مقیدہ ہے تو قصر کرے گا. اقامت مطلقہ کا مطلب ایک لڑکا بمبئی سے حیدرآباد پڑھنے کے لیے آیا, حیدرآباد پڑھنے کے لیے آیا. اب جب تک پڑھائی چلتی رہے گی تب تک میں یہاں رہوں گا, یہ اقامت مطلقہ ہے, پوری نماز پڑھے گا جی. اور ایک اقامت مقیدہ ہے, کوئی بمبئی سے یہاں کسی کاروبار کے تعلق سے آیا ہے, 5 دن میں کام ہو جائے گا, 10 دن میں کام ہو جائے گا, اور کام ہوتے میں یہاں سے نکل جاؤں گا. یہ اقامت مقیدہ جب تک رہے, 1 مہینہ بھی رہے, 1.5 مہینہ بھی رہے, تب تک قصری کرتا رہے گا. یہ ایک قاعدہ ہے. اگر اقامت مطلقہ ہے تو قصر نہیں کرے گا, پوری نماز پڑھے گا. اور اقامت مقیدہ ہے, آیا اور کام کر کے اسے لوٹنا ہے تو اقامت مقیدہ ہے. شیخ عثیمین یہ کہہ رہے ہیں اس صورت میں چاہے 15 دن ہو 20 دن ہو وہ قصر ہی کرے گا. اور فاصلہ, بولے فاصلہ یہ 24 کلومیٹر 25 کلومیٹر 80 کلومیٹر کوئی مطلب نہیں اس کا, بلکہ عرف میں جس کو عام طور پر ہم سفر کہتے ہیں, اگر وہ سفر عرف میں مانا جاتا ہے تو اسے سفر کہیں گے اور آپ قصر کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد ایک بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں, عقیدے کی ہیں, لے کر جاؤ. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہی ٹکڑا ایک جگہ اور لایا گیا, ان اللہ لا یغفر, اسی پارے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے بعد ٹکڑا کیا ہے, ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. تو ٹکڑا تو وہی ہے, ایک جگہ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما, اور دوسری جگہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ایسا کیوں فرمایا گیا کہ پہلی جگہ پہلی آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہے اور انہوں نے علم کی بنیاد پر شرک کیا, بس علم تھا اس کے بعد شرک کیا. اور یہاں مشرکین کا شرک بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جہالت کی وجہ سے شرک کیا, اسی وجہ سے وہاں ضلالت ہے. اور ضلالت یعنی بھٹک جانا, یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کو جانا تھا بمبئی اور آپ بیٹھ گئے لکھنؤ کی گاڑی میں تو یہ انجانے میں ہوا نا. اور ضلالت کا مطلب ہوتا ہے راستہ بھٹک جانا, جانا تھا کہیں چلے گئے کہیں, یہ ضلالت ہے. برابر, جانا تھا جنت میں پہنچ گئے جہنم میں, اسی کو تو نام ہے, اسی کو تو ضلالت کہتے ہیں, بھٹک جانا. اب یہ بھٹک جانا جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم کو جانا تھا بامبے, ہم بیٹھ گئے, نہ واقفی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے تو ایسا ہوا کہ ہم لکھنؤ پہنچ گئے, ہم کو جانا تھا بمبئی. تو یہاں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, ضلال اس وجہ سے لایا گیا کہ یہاں شرک جہالت کی وجہ سے ہوا ہے, اور افتراء لایا گیا اللہ پر جھوٹ باندھنا. اس کا مطلب جو ہوا علم کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے. تو پہلی جگہ جو تذکرہ ہوا ہے وہ یہود کے لیے ہوا ہے اور یہاں مشرکین کے لیے ہوا ہے. انہوں نے جان بوجھ کر کے شرک کیا اور انہوں نے جہالت کی بنا پر شرک کیا, انہوں نے افتراء اللہ کیا اور انہوں نے ضلالت اختیار کر لی. اچھا, ایک اور عقیدے کا مسئلہ بڑا پیارا سا اسی میں ہے, متوجہ ہے پوری طرح تو سنیے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. 2 ٹکڑے, شرک سے, شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے,
اس لیے کہ ما دون ذالک کہا گیا. اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, شرک سے کم جو گناہ ہے, شرک کے علاوہ جو گناہ ہے, اللہ انہیں معاف کر دے گا, کر سکتا ہے. اور دوسرے لمن یشاء, جو چاہے گا تو. اب اس میں دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار ہے, اگر شرک پر نہیں مرا ہے تو اسے آپ جہنمی نہیں کہہ سکتے, یہ ہے. اور اگر کوئی گنہگار ایسا ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شرک نہیں کیا, یہ سارے گناہ کر کے میں جا رہا ہوں تو بخش دیا جاؤں گا, وہ بھی نہیں کہہ سکتا قطعیت کے ساتھ. اس لیے کہ لمن یشاء, اللہ چاہے گا تو بخش دے گا. گویا اس ٹکڑے کے اندر دو باتیں, امید بھی اور خوف بھی ہے, کہ امید پہ بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کیسی کیسی باتیں کرتا ہے, کیا کیا باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فرمائے. اس کے بعد ایک جگہ فرمایا گیا کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ درگاہ کیا, کیا بولا ہو, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا اور ان کو تمناؤں میں الجھا دوں گا. یہ کیا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں انہیں گمراہ کر دوں گا. کیا مطلب؟ میں انہیں حق کے راستے پر آنے سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دوں گا. کتنا زور لگائے ہوئے, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے دائی لوگوں کو, نہیں سمجھ میں آتی. دلائل پر دلائل دے دو, نہیں سمجھ میں آتی. کوئی کھچڑے پہ آ کر رک جا رہا ہے, کوئی کھیر کے اوپر آ کر رک جا رہا ہے, کوئی کہیں آ کر کے رک جا رہا ہے, نہیں سمجھ میں آتا. اچھا, تو وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں ان کو گمراہ کر دوں گا. کیا مطلب؟ میں ان کو راہ حق پر آنے نہیں دوں گا, پورا زور لگا دوں گا. یہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ کا مطلب. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ کا مطلب رہیں گے غلط موقف پر, اور میں انہیں امید دلاؤں گا تم ہی حق پر ہو, اسی پر ڈٹے رہو, جبکہ وہ جہنم کا راستہ ہے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, کتنے لوگ ہیں جو تمناؤں میں الجھے ہوئے ہیں, غلط روٹ پر ہیں, اور شیطان نے انہیں جمع رکھا اس بات پر کہ یہی راستہ صحیح ہے جبکہ وہ راستہ غلط ہے. تو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. اچھا, تمنا کا ایک اور مطلب ہے, آگے یہی فرمایا گیا, اس کو بھی ملا لیتے. یعدہم ویمنیہم, شیطان وعدہ دلاتا ہے, یعدہم ویمنیہم, اور تمنا دلاتا ہے. کیا؟ ایک بات بول دوں اس کے بعد تشریح کرتا ہوں. دنیا کے فوائد سمیٹنے میں اور دنیا کا مال جمع کرنے میں اور دنیاوی ساز و سامان کو سمیٹنے میں ہم رات دن ایک کر دیتے. کتنی محنت کرتے, رات دن ایک کر دیتے, اس میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتے, تکیہ نہیں کرتے. لیکن عجیب بات ہے کہ دین کے معاملے میں ہم انتہائی غیر سنجیدہ ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے فوائد ہمیں بغیر محنت کے نہیں ملتے, لیکن اس کے بارے میں سنجیدہ ہیں. دنیا کے بارے میں سنجیدہ ہے کہ دنیاوی فوائد بغیر محنت کے نہیں ملتے, رات دن ایک کرنا پڑتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ابدی نعمتیں جو ملنے والی ہیں اس سلسلے میں بغیر محنت کے لوگ تمناؤں میں الجھے ہوئے ہیں کہ فلاں بابا بخشوا لیں گے, فلاں پیر صاحب بخشوا لیں گے. کتنی غیر سنجیدہ حرکت ہے, کتنی غیر سنجیدہ حرکت. آپ کو یہ عارضی نعمت بغیر محنت کے نہیں مل رہی, وہ ابدی نعمت صرف چند لوگوں کے اوپر تکیہ کر کے فلاں صاحب بخشوا لیں گے, فلاں صاحب ایسا کر لیں گے, فلاں صاحب ہاتھ پکڑ کر کے, ناک پکڑ کر, ٹانگ پکڑ کر کے جنت میں گھسیٹ لے جائیں گے. کتنی غیر سنجیدہ حرکت ہے. دنیا کے فوائد بغیر محنت کے نہیں ملتے اور آپ اس سلسلے میں سنجیدہ ہیں, محنت کرتے ہیں, اور آخرت کے بعد میں جو ابدی نعمت ہے اس کے بارے میں ہم انتہائی غیر سنجیدہ کہ فلاں صاحب بخشوا لیں گے. یہ کتنی غیر دانش مندانہ اور غیر سنجیدہ حرکت, یہ تمنا. اس لیے کہ شیطان نے تمناؤں میں الجھا رکھا. اس کے بعد ایک بات یہ فرمائی گئی کہ عورت کی دو حالتیں, ایک تو اس کا شوہر گھر میں موجود ہو, ایک, اور دوسری حالت اس کا شوہر اس کے گھر میں موجود نہ ہو. اب کیا کرے؟ اگر شوہر گھر میں موجود ہے
تو قانتاتن تو اس کے حکم کو بجا لائے، اس کی اطاعت کرے. شوہر اگر گھر میں ہے تو دوسری حالت شوہر گھر میں نہیں ہے تو حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو شوہر اگر موجود نہیں تو اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی امانت ہے وہ، اور دوسرے اس کے مال کی حفاظت کرے. اللہ، یہ شوہر کی جو عورت ہے اس کی دو حالت ہے، یا عورت کی دو حالت ہے. شوہر حاضر ہے تو قانتات، اس کی اطاعت کرے، اس کا ہر جائز حکم مانے. اور دوسرے یہ کہ اگر شوہر غائب نہیں ہے تو اپنی عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، ایمان والو ایمان لے آؤ. ایک حدیث میں ہے یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگ، اے وہ مسلمانوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی ایمان دل میں اترا نہیں. اس کا مطلب جو لوگ زبان سے اسلام لائے ہیں وہ ایمان لے آئے، دل سے ایمان لے آئے. تو اے ایمان والو، اے وہ ایمان والو جو زبان سے ایمان لائے، آمنو دل سے ایمان لے آؤ. اور دوسرا مطلب اے ایمان والو جو تقلیداً ایمان لائے ہو تحقیقاً ایمان لے آؤ. تقلیداً ایمان لانے کا کیا مطلب؟ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہے، یہ تقلیداً ایمان ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے یہ گھر میں مسلمانوں کے پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا آدمی، تحقیقاً ایمان لاؤ، اسلام کی تحقیق کرو کہ اسلام ہے کیا. تو اے وہ ایمان والو جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تقلیداً ایمان لائے ہو، تو حقیقت میں ایمان لے آؤ. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ دوسرا مطلب ہے. تیسرا مطلب اے ایمان والو جو ایمان تو لائے ہو، اب ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو. ایمان جیسا بولتا ہے ویسا کرو، ایمان جیسا بولتا ہے ویسا. تو پہلے ایمان سے مراد ایمان لے آنا، اور دوسرے ایمان سے مراد ایمان کی ڈیمانڈز، اس کی نیڈز، اس کے جو مقتضیات ہیں، اس کے جو متطلبات ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا. فرمایا گیا یہ پاکستان اور دیگر ممالک کے لیے لمحہ فکر ہے. اللہ نے فرمایا ایبتغون عندهم العزة فللہ العزة جميعا، یہ لوگ امریکہ کی ٹانگ پکڑ کر کے عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ لوگ عزت چاہتے ہیں. فللہ العزة جميعا، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی ملک کے ساتھ ہو کر کے عزت نہیں ملتی ہے، عزت کا فیصلہ اور ذلت کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے. کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ایبتغون عندهم العزة، کیا انہیں عزت چاہیے؟ فللہ العزت جميعا، عزت پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے. عزت دے ذلت دے، دونوں اسی کا ہے. کوئی کسی کی ٹانگ پکڑ کر کے ساتھ حاصل کر کے عزت حاصل نہیں کر سکتا دنیا میں. عزت اور ذلت مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. آخری بات یہ کہی گئی پارے کے آخر میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کے شکر گزار بندے ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ. تو ایمان کے ساتھ ساتھ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو تو تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گارنٹی دیتا ہے. یہ رہا 5ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.